أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک نہیں ہے؟ جزا کا دن جو ہے وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، آخرت کا دن. کیا اللہ رب العزت اس دنیا کا مالک نہیں ہے؟ یقینی طور پر آپ یہی جواب دیں گے کہ اللہ رب العزت ہی دنیا کا مالک ہے، اس پوری کائنات کا، تمام مخلوقات کا مالک خالق وہی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مجید کی اس سب سے عظیم صورت میں اور قرآن مجید کے بالکل آغاز میں اور اس صورت میں کہ جس کو ہر انسان، ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف مالک یوم الدین ہی کیوں کہا کہ اللہ وہ رب العالمین جو کہ جزا کے دن کا مالک ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جزا کے دن کی ملکیت کا ذکر اس لیے کیا کہ اس دن اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہو. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اس علاقہ کے لوگوں کی بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ یہاں پر مزید ایک درس شروع کیا جائے کتاب و سنت کی روشنی میں. اس سے پہلے اور کئی دروس ہو رہے ہیں یہاں پر، لیکن مزید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک اور درس کا یہاں پر آغاز کیا جائے. تو اللہ رب العزت کا فضل ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی. ہم یہاں آج اس مسجد میں ہفتہ وار درس کا آغاز کر رہے ہیں. وزارت الاوقاف کی اجازت کے ساتھ اور ان کے ساتھ تنسیق کرتے ہوئے ہمیں یہاں درس شروع کرنے کی اجازت ملی ہے، اور یہ درس انشاءاللہ ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح ہوگا جس طرح سے آج ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے اللہ ہمیں جمع ہونے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں جس طرح اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق دی ہے بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن بھی جنت الفردوس میں جمع فرمائے. میرے عزیز بھائیو اور دوستو، آج اس درس کا آغاز میں ایک حدیث مبارک سے کرتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم
إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. کہ کوئی بھی قوم جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یعنی لوگوں کا ایک گروہ جب اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہوتا ہے اور پھر وہ اس اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کا سبق ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس کتاب اللہ کا سبق ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں. تو جو لوگ بھی اللہ کی کتاب اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا اور اس کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے ہی عظیم لوگ ہیں، بڑے ہی مبارک لوگ ہیں. کہ اللہ نزلت علیہم السکینہ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں تو ان کو سکون نصیب ہوتا ہے، ان کو بڑی راحت محسوس ہوتی ہے. آج دنیا، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ڈپریشن کے مریض ہیں اور ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں اور مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں. اس حال میں لوگ اس چیز کے متلاشی ہیں کہ جس سے ان کو سکون ملے، جس سے ان کی ٹینشن ختم ہو اور جس سے ان کی پریشانی کا خاتمہ ہو. تو اس ٹینشن اور اس پریشانی کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں جمع ہوں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور اس کی تعلیم کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سکون نازل ہوگا اور آپ کو سکون نصیب ہوگا، راحت نصیب ہوگی، چین اور اطمینان نصیب ہوگا. ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا غشیتہم الرحمہ، ایسے ہی لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں ان کو باری تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، باری تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عنده، اور ایسے ہی خوش نصیب اور ایسے ہی عظیم اور بابرکت لوگ جو ہیں اللہ رب العزت ان کا ذکر کرتا ہے ان فرشتوں کے ہاں. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. کن لوگوں پر اللہ فخر کرتا ہے؟ آپ جیسے وہ خوش نصیب لوگ کہ جو بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں. آج لوگ مختلف ڈیروں میں جمع ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں جمع ہوتے ہیں، مختلف مقامات پر جمع ہوتے ہیں اور پھر وہ دنیاوی موضوعات پر، سیاسی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں. لیکن آپ کہاں جمع ہیں؟ فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں آپ جمع ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت اور اللہ رب العزت کی کتاب کی تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں. یقینی طور پر آپ خوش نصیب ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر رحمت نازل ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے جو ہیں انہوں نے آپ کے احاطہ کیے ہوئے ہیں اور آپ پر سکون نازل ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت آپ پر فخر کر رہا ہے. یہ جو حدیث مبارک ہے جس کے ساتھ میں نے آج اس درس کا آغاز کیا ہے، یہ حدیث مبارک چونکہ کتاب اللہ کے متعلق ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت ہو، تعلیم کا اہتمام ہو، اس لیے میں آج اس درس کا، جو کہ اس مسجد میں ہمارا پہلا درس ہے، اس درس کا آغاز بھی میں کتاب اللہ کے ساتھ کرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم سورت، کتاب اللہ میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورت سب سے عظیم سورت فاتحہ ہے. اس لیے ہم آج سورت فاتحہ سے اپنے اس درس کا آغاز کر رہے ہیں. سورت فاتحہ یہ ام الکتاب ہے، یعنی اس کتاب اللہ کی ماں ہے. اس کی قدر و منزلت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اس سورت کو ام الکتاب کہا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب
فہی خداج غیر تمام، کہ جو شخص نماز پڑھے اور اس نماز میں وہ الکتاب کی تلاوت نہ کرے، القرآن کو نہ پڑھے، تو اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 بار آپ نے فرمایا غیر تمام، اس کی نماز نامکمل ہے۔ لہذا یہ جو القرآن ہے اور الکتاب جو ہے، ہم آج اس درس کا آغاز اسی القرآن سے کر رہے ہیں۔ یہ القرآن کیا ہے؟ آپ سب سورۃ فاتحہ ماشاءاللہ آپ کو حفظ ہے اور آپ ماشاءاللہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ صورت جو ہے یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید بن المعلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مسجد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو ارشاد فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں اس سورت کے متعلق بتلاؤں گا جو کہ اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن میں سب سے عظیم سورت ہے۔ چنانچہ یہ صحابی ابو سعید بن المعلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس وقت جب مسجد سے نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرانے کے لیے یہ صحابی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں اس سورت کے بارے میں بتلاؤں گا جو کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحمدللہ رب العالمین وہی السبع المثانی وهو القرآن الذی اوتیتہ، کہ وہ جو سورت ہے سب سے عظیم سورت قرآن مجید کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورت فاتحہ ہے۔ وہی السبع المثانی، اور یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ السبع المثانی، کہ 7 آیات جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، یہ 7 آیات یہی سورۃ فاتحہ کی آیات ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ الفاتحہ کو اعظم سورۃ فی القرآن قرار دیا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ اور اس کی فضیلت میں ایک اور حدیث بھی سن لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اسی دوران اوپر سے کسی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کس چیز کی آواز ہے؟ حضرت جبریل نے اوپر کی طرف آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز تھی، اور اس دروازے سے وہ فرشتہ برآمد ہوا ہے، وہ فرشتہ نازل ہوا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نازل نہیں ہوا تھا۔ اور وہ فرشتہ کیا لے کر کے آئے ہیں؟ وہ جو پیغام اللہ کی طرف سے لے کر کے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ابشر بنورین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، 2 نوروں کی بشارت ہو، لم یؤتہما نبی قبلک قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، یہ 2 نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نور نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ جن 2 نوروں کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خاص فرشتہ نازل کیا اور یہ ایک پیغام دے کر کے بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 نوروں کی خوشخبری دیجیے، بشارت دیجیے۔ وہ 2 نور کیا ہے؟ فرمایا فاتحۃ الکتاب، ایک نور کیا ہے؟ وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور دوسرا وخواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، لن تقرأ منها حرفا الا اوتیتہ۔ ان دونوں میں یعنی سورۃ فاتحہ میں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں میں آپ جو حرف بھی پڑھیں گے اور جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں انسان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخر میں بھی دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اس فرشتے نے یہ خوشخبری دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی امت کے لوگ ایک حرف بھی پڑھیں گے ان دونوں میں سے، سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں، تو اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دے گا. تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ خاص نور ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اس سورت کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الواقعہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کئی خزانے ذکر کر دیے. ابھی ہم اس سورۃ فاتحہ کا مختصر سا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ذکر کرتے ہیں، اور پھر چند علمی فوائد آپ کو بتلائیں گے اسی سورت کے حوالے سے. سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ. اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب ہے، خالق و مالک ہے تمام جہانوں کے لوگوں کا یا تمام جہانوں کا. کائنات کی ہر چیز کا جو خالق اور مالک ہے، جو مدبر الامور ہے، اس اللہ کے لیے تمام کی تمام تعریفیں ہیں. الرحمن الرحیم، اور وہ رب العالمین جو ہے اس کی دو عظیم صفات کیا ہیں؟ الرحمن، کہ وہ نہایت ہی مہربان ہے، الرحیم، بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اور وہ جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کے بعد بندے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کا اظہار، اس کے بعد وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، مستقیم کی طرف رہنمائی کر دے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا. اور وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. یہ سارے وہ حضرات ہیں، یہ وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دے کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، اور صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہمیں دکھا دے. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اللہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ کہ جو گمراہ ہو گئے. یہ ہم دعا کرتے ہیں. یہ اس عظیم سورت کا ترجمہ ہے. اب ذرا غور کیجیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس سورت کی ابتدا کس سے کی؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ ان الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب حاجی یا عمرہ کرنے والا کوئی بھی شخص حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ احرام کی نیت کریں تو آپ تلبیہ پڑھیں. اس تلبیہ میں کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک. تمام کی تمام تعریفیں تیرے لیے اور ہر قسم کی بادشاہت تیرے ہاتھ میں ہے. ان الحمد والنعمت، اور ساری نعمتیں اللہ تیری طرف سے ہیں. لک والملک لا شریک لک، اور تیرا کوئی شریک نہیں. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ رب العزت کا شکر، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے 2 اسماء گرامی کا ذکر فرمایا، الرحمن الرحیم. پھر اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جزا کے دن کا مالک ہے. یہاں پر ایک نقطے پر غور کریں آپ کہ کیا اللہ رب العزت صرف جزا کے دن کا مالک ہے؟ جزا کے دن کا مالک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک نہیں ہے؟ جزا کا دن جو ہے وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، آخرت کا دن. کیا اللہ رب العزت اس دنیا کا مالک نہیں ہے؟ یقینی طور پر آپ یہی جواب دیں گے کہ اللہ رب العزت ہی دنیا کا مالک ہے. اس پوری کائنات کا، تمام مخلوقات کا مالک، خالق وہی ہے.
پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مجید کی اس سب سے عظیم صورت میں اور قرآن مجید کے بالکل آغاز میں اور اس صورت میں کہ جس کو ہر انسان، ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف مالک یوم الدین ہی کیوں کہا کہ اللہ وہ رب العالمین جو کہ جزا کے دن کا مالک ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کی اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جزا کے دن کی ملکیت کا ذکر اس لیے کیا کہ اس دن اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، لیکن کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، اور وہ کون تھا جس نے یہ دعویٰ کیا؟ فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں اور اعلی ہوں، اس نے دعویٰ کیا۔ اسی طرح لوگوں نے، بہت سارے لوگوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، بہت ساری چیزوں کو، مثلا کئی لوگوں نے بتوں کو اپنا رب بنا لیا، کئی لوگوں نے سورج کو اپنا رب بنا لیا، کئی لوگوں نے چاند کو اپنا رب بنا لیا۔ دنیا کے اندر باطل معبودان اور باطل رب موجود ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ ہی ہوگا۔ یہ فرعون جس نے دنیا کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، یہ فرعون بھی قیامت کے دن یہ دعویٰ نہیں کر سکے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا پوری کائنات کو ختم کرنے کے بعد، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہ ہے؟ پھر اللہ ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے ہے جو کہ واحد اور قہار ہے۔ اس دن یہ بادشاہت اور یہ ملکیت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آج بھی اللہ کے لیے ہی ہے، لیکن دعویٰ کرنے والے بہت ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر مالک یوم الدین کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو کہ الرحمن ہے، رحیم ہے، اور وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید الوہیت، بلکہ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ذکر کرتا چلوں۔ اہل علم بھی کہتے ہیں کہ یہ سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے جس میں توحید کی تینوں اقسام موجود ہیں۔ توحید کی تینوں اقسام، اور وہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اس سورۃ فاتحہ میں اس توحید کی تینوں اقسام موجود ہیں، اور اسی لیے اس سورت کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ اور تینوں قسمیں کس طرح سے ہیں؟ توحید ربوبیت ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ اس صورت میں توحید ربوبیت کا سب سے پہلے مفہوم یہ کہ اس پوری کائنات کا رب اور اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور اس کا رازق اور مدبر الامور اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی اکیلے اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، خالق و مالک ماننا۔ یہ توحید ربوبیت اس سورۃ فاتحہ میں موجود ہے، اور وہ کس طرح؟ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ توحید ربوبیت۔ اور پھر توحید الوہیت کیا چیز ہے؟ توحید الوہیت یہ ہے کہ آپ تمام عبادات کو اس خالق و مالک کے لیے یکتا اور یکجا کر دیں، اور ان تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ یہ توحید الوہیت کہاں ہے؟ اسی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمارا معبود حقیقی اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ توحید الوہیت۔ اور توحید اسماء و صفات کیا ہوتی ہے؟ توحید اسماء و صفات یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں، اور اللہ رب العزت کو اس کے اسماء و صفات میں یکجا اور منفرد تسلیم کریں، اور اللہ تعالیٰ کے شریکوں کی نفی کریں کہ اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ توحید بھی اس صورت میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ، یہ اللہ کیا ہے؟ یہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ رب العزت کے اسماء گرامی ہیں۔ الرحمن جو اللہ کا اسم گرامی ہے، یہ اللہ کی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کی صفت کون سی؟ کہ اللہ رب العزت مہربان ہے۔ اور الرحیم یہ اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ دونوں اسماء گرامی ہے اللہ رب العزت کے۔
تو ہم اللہ رب العزت کے اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہیں. کس طرح ایمان لاتے ہیں؟ اور یہ نقطہ بڑا اہم ہے میرے بھائی، اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ کے جائیں. آج یہ پہلا سبق سمجھ لیں کہ توحید اسماء و صفات اس پر ہم کس طرح سے ایمان لائیں. اس طرح ایمان لائیں کہ اللہ رب العزت کے جتنے اسماء حسنی ہیں اور اللہ کی جتنی صفات علیٰ ہیں ہم ان تمام کو تسلیم کرتے ہیں جن کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا یا جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا. اور کس طرح ایمان لاتے ہیں؟ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے پاک قرار دیتے ہیں. تشبیہ سے پاک ہے اللہ تعالیٰ اور مماثلت سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے. اب مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے السمیع. اللہ کے اسم گرامی السمیع، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت سننے والا. اور ایک اللہ کا اسم گرامی ہے البصیر، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت دیکھنے والا. اس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے. اب دیکھیں، اب گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. کیا انسان بھی دیکھتا ہے اور کیا انسان بھی سنتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ انسان بھی سنتا ہے اور انسان بھی دیکھتا ہے. لیکن ہم جب اللہ رب العزت کی ان دونوں صفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم تشبیہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا سننا اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہے، اور اللہ کا دیکھنا اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہے. اللہ کا سننا اور اللہ کا دیکھنا مخلوق کے سننے اور اس کے دیکھنے کی طرح نہیں ہو سکتا. تشبیہ اور تمثیل کی ہم نفی کرتے ہیں اور کیفیت بھی نہیں بیان کر سکتے. انسان کے سننے کی ہم کیفیت بیان کر سکتے ہیں کہ انسان اپنی کانوں سے سنتا ہے اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے سننے اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. اللہ کس طرح سنتا ہے، اللہ کس طرح دیکھتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اس طرح سنتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. اللہ اس طرح دیکھتا ہے جس طرح اس کی شایع نشان ہے، جس طرح اس کی عظمت کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الفاتحہ میں توحید اسماء و صفات کا بھی تذکرہ کیا. توحید ربوبیت بھی، توحید الوہیت بھی اور توحید اسماء و صفات بھی. اس کے بعد دعا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جو دعا ہے، اس دعا میں ایک عجیب نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دن اور رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں. 5 فرض نمازوں کی ٹوٹل رکعت کتنی ہے؟ فرض نمازوں کی ٹوٹل رکعت، فرض نمازوں کی جی 17 ہے. اور ان فرض نمازوں سے پہلے اور ان فرض نمازوں کے بعد جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12. 17 اور 12 کتنی ہوگی؟ ہاں جی 29. اور وتر بھی پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک ہی وتر پڑھتا ہو تو اس کی گویا کہ ٹوٹل نماز کی تعداد 30 رکعت، دن اور رات کی رکعات کی تعداد جو 30 ہے. اگر وہ ان سنتوں کے علاوہ کوئی اور نفل نماز نہیں پڑھتا، مثلا تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ الاشراق ہے یا صلاۃ الضحیٰ ہے یا جو رات کی تہجد کی نماز ہے، اگر وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا، صرف یہ نمازیں پڑھتا ہو، فرض نمازیں اور فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں، اور ایک ہی وتر پڑھتا ہو، تو یہ ٹوٹل 30 رکعت ہے. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ. اور گویا کہ آپ نے جب 30 رکعات پڑھی تو 30 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دن اور رات میں آپ نے دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کرتے. راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں جن پر اللہ تیرا غضب ہوا یا جو کہ گمراہ ہو گئے. 30 مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں، کم از کم 30 مرتبہ دن اور رات میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے، یہ دعا اس قدر اہم ہے کہ اس کی اہمیت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے. ہم کتنی مرتبہ کھاتے پیتے ہیں؟ 3 مرتبہ. اور یہ جو ہم مشروبات پیتے ہیں، پانی یا دیگر مشروبات، میرے خیال ہے یہ بھی 30 مرتبہ نہیں ہوں گے. کھانا جو ہے ہم 3 مرتبہ کھاتے ہیں، اور یہ جو پینا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے 30 تک نہ پہنچتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہدایت کی دعا ہے اور وہ بھی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی دعا، یہ دعا جو ہے یہ کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے.
آپ کو معلوم ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے کتنے دن تک وہ برداشت کرے گا؟ کچھ دن آئیں گے کہ آخرکار اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ اس قدر اہم ہے یہ کھانا پینا کہ اس کے بغیر زندگی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ دعا اس قدر اہم ہے کہ دن اور رات میں کم از کم 30 مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے کہ اللہ صراط المستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کرنا۔ یہ کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ لہذا ہمیں اس دعا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ نماز پڑھ لیں کافی ہے، اور سال بھر میں رمضان کے روزے رکھ لیں، بس یہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنے والے لوگوں کو بھی کم از کم دن اور رات میں 30 مرتبہ یہ کہلوایا جاتا ہے، یہ دعا کروائی جاتی ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ بے نماز ہیں وہ تو ہم سے زیادہ ضرورت مند ہوں گے۔ ہم تو الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بے نماز ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، یقیناً ان کو ہم سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ کم از کم ہم اللہ کی کچھ احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور وہ کچھ بھی احکامات پر عمل نہیں کرتے تو ہدایت کے وہ زیادہ محتاج ہیں۔ ہم بھی یقینی طور پر ہدایت کے محتاج ہیں، کھانے پینے سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ صراط مستقیم جو ہے وہ دکھلا دے اور اس صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ آخر میں دو اہم مسائل کا تذکرہ کر کے میں درس ختم کرتا ہوں۔ یہ پہلا درس ہے، میں نے کہ پہلے درس سے آپ لوگ محتاج ہیں۔ دیکھیں یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، سورۃ الفاتحہ اس قدر عظیم سورت ہے اور اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی سورۃ فاتحہ کو ہی نماز قرار دیا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ ہی نماز ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی حدیث جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز کی کسی رکعت میں سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی۔ کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ کرام نے سوال کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر کیا کریں؟ جب آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز ناقص ہے اور نامکمل ہے، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اقرأ بہا فی نفسک، اس سورۃ فاتحہ کو تم نے اپنے دل میں پڑھنا ہے، پس آواز میں، آہستہ آواز میں امام کے پیچھے بھی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں کہ میرے رب نے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میرے اوپر ثنا پڑھی، میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری مجدنی عبدی، میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میں کہتا ہوں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تعلق ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے گا۔ اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہی چیز ہے جس کا وہ سوال کرنا۔ اب اس حدیث میں آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ سے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں، حدیث قدسی میں سورۃ الفاتحہ کو نماز قرار دیا کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کا ذکر کیا کہ سورۃ فاتحہ کا ابتدائی حصہ میرے لیے اور آخری حصہ میرے بندے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورۃ فاتحہ ہی نماز ہے تو پھر سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اگر آپ مقتدی ہوں، امام کے پیچھے ہوں
تو پھر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں. آخری نقطہ یہ کہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں، چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، تو اس کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ آمین. آمین کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہماری یہ دعا قبول کر لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے تو آپ آمین کہتے ہوئے دو احادیث ہیں. مد بها صوتہ، کہ آپ اپنی آواز کو لمبا کرتے تھے، آمین، اپنی آواز کو لمبا کرتے. اور دوسرا رفع بها صوتہ، اپنی آواز کو بلند کرتے تھے. یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، ابو داؤد میں، اور صحیح سند کے ساتھ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو. فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر جائے، کہ جس کی آمین عین اس وقت ہو جب فرشتے آمین کہتے ہیں، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. لہذا سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. آمین کا معنی ہے قبولیت کی دعا کرنا. تو ہم اس درس کے اختتام پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے. اور جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں پر اپنے گھر میں جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. جس طرح میں نے پہلے بھی درس کے شروع میں کہا کہ انشاءاللہ یہ درس ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرے گا. میں یہاں ایک رائے آپ سے لینا چاہتا ہوں. دیکھیں درس جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا اگر چاہیں تو آپ اس سے بھی زیادہ اقسام بیان کر سکتے ہیں، لیکن میں 3 قسموں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک درس وہ ہوتا ہے جس میں صرف عمومی واعظ ہوتا ہے، واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں. ایک تو یہ درس، اور عموماً اس طرح کے درس آپ سنتے ہوں گے مختلف مساجد میں. دوسرا درس ہوتا ہے صرف تفسیر قرآن کا، صرف تفسیر حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کوئی کتاب اپنے سامنے رکھ لی جائے اور پھر اس کتاب سے ترتیب کے ساتھ آپ احادیث پڑھتے چلے جائیں، احادیث کا ترجمہ اور ان کی تشریح کرتے چلے جائیں. یہ 3 قسمیں ہیں، عام واعظ اور نصیحت، درس تفسیر اور درس حدیث. آج اس مسجد میں اس درس کا آغاز ہوا ہے، اگرچہ میں نے درس تفسیر کے ساتھ اس درس کا آغاز کیا ہے، لیکن آپ حضرات سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ درس تفسیر ہی ہو، یعنی قرآن مجید کی مختلف آیات جو ہیں، خاص طور پر احکام کی جو آیات ہیں ان کو ذکر کیا جائے اور ان احکام والی آیات کی تفسیر کی جائے، یا پھر حدیث والی کوئی کتاب اپنے سامنے رکھ لی جائے؟ مثلا اللؤلؤ والمرجان وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے، متفق علیہ حدیثوں کو. یا دیگر کچھ حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو سامنے رکھ لیں ہم اور پھر اس سے ترتیب کے ساتھ ہم احادیث پڑھتے چلے جائیں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ. تو مجھے نہیں معلوم آپ حضرات کس طرح پسند کرتے ہیں. بہرحال آپ جس طرح بھی پسند کرتے ہوں آپس میں اگر مشورہ کر لیں، مجھے آئندہ جمعہ کو آپ اگر مجھے خبر دے دیں تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد پھر اسی کے مطابق چلیں گے. میں ہر طرح سے تیار ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق دے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے. اب کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو اختصار کے ساتھ کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو. آپس میں ایک دوسرے کو مولانا کہنا صحیح ہے؟ جیسے اپنے ہند اور پاکستان میں زیادہ تر مولانا کہا جاتا ہے. لفظ مولا جو ہے یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ کے لیے جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اللہ کے لیے استعمال ہوا. اور لفظ مولا جو ہے یہ اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ کہا تھا انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مولا کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی.
बारे में क्या है? फातिहा की और आखिरी जो सूरह बकरा है, सिर्फ शिफाअत के बारे में नहीं, शफाअत नहीं, बल्कि वो खुशखबरी देने के लिए आए थे। अल्लाह की तरफ से खुशखबरी और बशारत देने के लिए आए थे कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बशारत और खुशखबरी हो इन दो नूरों की, जो कि फातिहतुल किताब और सूरत बकरा की आखिरी आयात की शक्ल में अल्लाह ताला ने दो नूर नाजिल किए, उनकी बशारत सुनाने के लिए वो फरिश्ता नाजिल हुआ। हाँ जी, मेरा सवाल है, कुछ लोगों के नाम होते हैं जो अल्लाह के नामों के साथ हो, जैसे अब्दुल समी, अब्दुल समद, तो आमतौर पर लोग जो है अब्दुस का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ समी, समद और ये कहते हैं जी। ये भी एक तरह से मतलब एक नाम अल्लाह के लिए मखसूस है, तो इस तरह हाँ जी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना हैं उनके साथ अगर अब्द का लफ्ज़ मिला लिया जाए, जिस तरह अब्दुल समी है, अब्दुल बसीर है, अब्दुल कदीर है, तो ये तो दुरुस्त है, नाम रखना ये इस तरह दुरुस्त है। और इसी तरह ही पुकारना चाहिए, जिसका ये नाम हो उसको उसी तरह पुकारना चाहिए। पूरा नाम अब्दुल रहीम या अब्दुल सत्तार या अब्दुल रशीद, सिर्फ अब्दुल समी को मसलन समी कहना या अब्दुल समद को समद कहना ये गलत है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मखसूस अस्माए हुस्ना हैं जिनमें अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं और जिनमें अल्लाह ताला का कोई शबी और कोई मसील नहीं है। लिहाजा वो नाम जो है उसके साथ वो जो अब्द का इजाफा किया गया है उसी के साथ ही पूरा नाम, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इसमें गिरामी है सिर्फ उसको नहीं पुकारना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पर मैंने बोर्डों पर लिखा हुआ देखा अब्दुल रसूल और नाम अब्दुल नबी, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। अब्दुल रसूल या अब्दुल नबी के साथ नाम रखना जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अब्द का मतलब है बंदगी करना और अल्लाह के सामने अबूदियत का इजहार करना, आजिज़ी इंकिसारी का इजहार करना। तो बंदगी जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है, बंदगी रसूल और नबी की नहीं है। रसूल और नबी की इताअत और फरमाबरदारी तो है, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। लिहाजा और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि इन्नमा अना अब्दुल्लाह व रसूलुहु, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। लिहाजा जो खुद इमामुल अंबिया जब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के सामने बंदगी की इजहार कर रहे हैं, तो इसी तरह बाकी अल्लाह के बंदों को भी अल्लाह ही के सामने बंदगी की इजहार करना चाहिए और बंदगी की निस्बत अल्लाह की तरफ करनी चाहिए, बंदगी की निस्बत नबी या रसूल की तरफ नहीं करनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। हम इसी पर बहुत सारे लोग बिस्मिल्लाह खान नाम रखते हैं, बिस्मिल्लाह रहते हैं, तो क्या वो नाम, कहीं लोगों के नाम बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह नाम रखना तो दुरुस्त नहीं है, नहीं, बिस्मिल्लाह जो है ये नाम रखना इस तरह दुरुस्त नहीं है। हो सकता है किसी का नाम अऊज़ु बिल्लाह भी होगा तो बहरहाल ये इस तरह नाम जो है वो नहीं रखना चाहिए, बिस्मिल्लाह खान या इस तरह। और नाम जो है अगर अल्लाह का मसलन अगर अल्लाह का नाम उसमें शामिल करना है अपने नाम में, तो अब्दुल्लाह कहना चाहिए, अब्दुल्लाह या अब्दुल रहमान। अब्द का जो लफ्ज़ है अल्लाह के साथ या अल्लाह के नामों में से किसी मुनासिब और बहुत अच्छा नाम है, लेकिन बिस्मिल्लाह है ये नाम ये मुनासिब नहीं लगता है। हाँ जी, सूरह फातिहा की अगर नमाज नाक़िस है तो फिर अगर आप जब नमाज को ज्वाइन करते हैं उस वक्त अगर आपने ज्वाइन किया जब सूरह फातिहा ख़त्म हो चुकी है या फिर आप रुकू में ज्वाइन करते हैं, तो क्या वो नमाज नाक़िस हुई? हाँ जी, जब सूरत फातिहा इमाम पढ़ चुके हों, ये भाई का सवाल है बुजुर्गों का कि अगर इमाम साहब सूरत फातिहा पढ़ चुके हों, आप बाद में आए और वो दूसरी सूरत की क़िराअत कर रहे हों, आप उसी दौरान लिखते हैं, तो क्या उस वक्त सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं? इसका जवाब ये कि हाँ, उस वक्त सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए। वही हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो जवाब दिया था, हम भी वही जवाब देते हैं कि इक़रा बिहा फी नफ्सिक। जब आप इमाम की क़िराअत सुन रहे हों, इमाम सूरत फातिहा के बाद दूसरी क़िराअत कर रहे हों, तो आप उस वक्त दिल में पस्त आवाज़ के साथ सूरत फातिहा पढ़ लें, उसके बाद इमाम की क़िराअत को सुने और उसका समा करें, उसको अच्छी तरह से सुने और पूरी तवज्जो के साथ। और अगर इंसान रुकू में चला गया, यानी इमाम रुकू में चले गए और अपने पास वक्त नहीं है सूरह फातिहा पढ़ने, हाँ जी, एक मुक्तदी अगर बाद में आया है और वो उस वक्त आया जबकि इमाम साहब रुकू में चले गए थे या जैसे ही उसने नमाज शुरू की तो उसके साथ इमाम रुकू में चले गए, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? इस सूरत में उस हदीस पर अमल करना चाहिए जिसमें नबी करीम
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم به، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. لہذا جب امام رکوع میں چلے گئے تو آپ بھی فوراً رکوع میں چلے جائیں. آپ اپنی نماز شروع کریں نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے. نیت تو دل میں ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ کہیں اور پھر آپ فوراً رکوع میں چلے جائیں، کیونکہ امام رکوع میں ہے. اذا رکع الامام فارکعوا، جب امام رکوع میں جائیں تو آپ رکوع میں چلے جائیں. اس صورت میں جب امام رکوع میں ہوں اور آپ نماز کی نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں امام رکوع میں ہوں، تو یہ بالکل غلط نہیں، اس حدیث کے سراسر خلاف ہے. لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں چلے گئے کیا یہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس مسئلہ میں اختلاف ہے. ائمہ اربعہ رحمہم اللہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ رکعت ہو جاتی ہے، چاروں اماموں کے نزدیک یہ رکعت ہو جاتی ہے، جبکہ محدثین کا موقف یہ ہے کہ کیوں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ہے. سورۃ فاتحہ کو پڑھنا فرض ہے. سورۃ فاتحہ چھوٹ گئی تو گویا آپ کی رکعت چھوٹ گئی. تو جو شخص ائمہ کرام کے اس مسلک پر مطمئن ہو، اور میں یہاں صراحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے. میں نے جب تحقیق کی اس مسئلے میں تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ کے نزدیک جو دلائل ہیں وہ دلائل بڑے قوی ہیں. لہذا اگر کوئی شخص ان دلائل پر مطمئن ہو اور وہ رکوع میں مل کر اس رکعت کو شمار کر لے تو اس کی رکعت ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کو ان دلائل پر اطمینان نہ ہوتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا فرض ہے تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اس کا یہ سمجھنا بھی درست ہے، تو وہ چونکہ مطمئن نہیں ہے تو اپنے دل سے وہم اور وسوسے اور شک کو نکالنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لے، تاکہ وہ جب نماز سے جائے تو وہ مطمئن ہو کر کے جائے. دونوں میں سے کوئی ایک موقف جو ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں میرے خیال کوئی زیادہ سختی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جب اگر ہم یہ کہیں گے کہ رکعت شمار ہو جائے گی تو پھر سورۃ فاتحہ کی فرضیت ختم ہوگی. نہیں، یہ ایک استثنائی صورت ہے. استثنائی یعنی خصوصی صورت ہے کہ جس میں مقتدی امام کے ساتھ ملتا ہی رکوع میں ہے، تو اس صورت میں اس کی رکعت جو ہے اس سے سورۃ فاتحہ کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک، جبکہ محدثین کے نزدیک پھر بھی وہ فرضیت باقی رہتی ہے اور اس کو وہ رکعت پڑھنی چاہیے. واللہ اعلم.